السلام علیکم. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر الرفیق والصلاة والسلام علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند الاسلام. محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے. محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے اپنے خفتہ بختہ کو بیدار قوموں نے. میری قابل صلاح حرام بہنوں، مجھے کلام پاک کی چھوٹی سی آیت کے مطابق عظمت اسلام پر کچھ باتیں پیش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمدردی اور بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم کرتا ہے، انسانی زندگی کی تمام شعبوں میں کامیابی و کامرانی کی راہیں کھول دیتا ہے، معبود حقیقی کی معرفت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دل کو منور کر دیتا ہے. غرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں صرف روح حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی کا راستہ ہے. اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس کو اپنانے سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے راستے اور طریقے لوگوں کو اپنا رکھے تھے وہ سب مردود مغضوب تھے. انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی. زناکاری اور ڈکیتی رات دن کا مشغلہ تھا. خوفناکی کے مختلف طریقے رنج کر رکھے تھے. شراب ان کی گھاٹی میں پڑی ہوئی تھی. بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب ٹپکائی جاتی تھی کہ سب سے زیادہ محبوب اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھ سے اسے زندہ دفن کر دیتا تھا کہ میرا کوئی داماد نہ بنے. رزق کی تنگی کی وجہ سے باپ جوان بیٹے کو ذبح کر دیتا تھا. خاص طور پر عورت کو معاشرے میں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. عورت کی عصمت و عفت کو کھلواڑ بنایا جاتا تھا. عورتوں کے حسن و جمال کا ننگا بازار لگتا تھا. عورتیں بے پردہ پھرتی تھی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھی. جس کو جو عورت پسند آتی وہ اس کو لے جایا کرتا تھا. مقدس اسلام اس بد اخلاقی اور بے حیائی کو کب برداشت کر سکتا تھا؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتیں اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہی اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرے. سنا میری بہنوں، اسلام سے پہلے عورت پر یہ مظالم ہوتے تھے. اسلام عورت کی عظمت و عفت کا ضامن بنا. اسلام نے معاشرے میں عورت کو عزت بخشی. اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں وقار بخشا اور گھر میں رہنے کا حکم دیا. اسی میں عورت کا عزت کا سامان ہے اور فرمایا گھر میں رہ کر چند کام کرتی رہو. وَأَقِمِّ الصَّلَاةَ وَآتِنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ عورتوں کو خاص تاکیدی حکم فرمایا گیا. جن عورتوں نے عمل کیا ان کو عزت ملی. جن عورتوں نے عمل نہیں کیا وہ آج بھی ذلیل ہیں. آج بے پردگی عورتوں نے عزت کو پھر پائمال کر دیا ہے. مغربی ممالک یورپ وغیرہ میں عورتوں کی عظمت و عفت جانوروں کی عزت سے بھی زیادہ سستی ہو گئی. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ تعالیٰ عمل اور عظمت اسلام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنی بات اسی پر ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.